ویلکم بیک. ہمیں اس دھرتی نے بہت کچھ دیا. ہم نے اس دھرتی کو کیا دیا یہ سوال تو رہا ہی نہیں. ہم نے اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا کیا, یہ ہے وہ بات جس پر فوکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی, جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی, اور جب بات کرتے ہیں تباہی کی جو کہ ہو رہی ہے, تو اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں. آئی تھنک اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم کیا کریں, کیا کریں رادر, کون کون سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم لیں, اور کہاں پہ ہمیں زیادہ ایگریسو اپروچ چاہیے, ہولسٹک اپروچ چاہیے اس انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نالے جو کہ پہلے بہت صاف ہوا کرتے تھے, آج کس طریقے سے وہاں پر گندگی ہے اور کیسے وہ نیچر کو تباہ کر رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں سبین کہ چونکہ اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیسے پودے لگائیں, کیسے درخت اگائیں, تو وہ کہاں پہ پودے لگا سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب تو اتنے سارے آپشنس ہیں کہ آپ کو تو اتنی اسپیس ہی نہیں چاہیے پودا لگانے کے لیے. آپ روف ٹاپ گارڈننگ کا بہت زیادہ رجحان ہے. اس کے علاوہ بھی کنٹینرز میں لوگ, اب آپ کی نیت ہو, آپ کا شوق ہو اور آپ نے اپنے انوائرمنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر تو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کنٹینر ہوتا ہے, وہ اسی کے اندر بھی اگانا شروع کر دیتا ہے جو انہیں اگانا ہوتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم کس طرح سے ہم پانی کی قلت کو کم نہیں کر رہے ہیں, آئی مین کس طرح سے اس کی قلت اوور آل پوری دنیا میں ہوتی جا رہی ہے. اب یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, اوبیسلی گلوبل لیول کا ایشو بھی ہے. سو انوائرمنٹ کو اوور آل ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ہم آگے کیا کر سکتے ہیں, آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایبسلیوٹلی, جو آخری بات آپ نے کی نا سبھی, پانی کا بچاؤ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایسے میں کچھ گھر تو اب دیکھتے ہیں جہاں پر رین واٹر ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن زیادہ ہونی چاہیے, بڑا امپورٹنٹ ہے. کیسے پانی کو بچانا ہے, آج اس پر بھی بات کریں گے. تو اوور آل انوائرمنٹ بات کریں گے. انوائرمنٹلسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس موضوع کو, نوجوانوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس انوائرمنٹ کو بچانا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں خواجہ مظہر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور جتنی آپ کی سوجھ بوجھ ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے, میں تو بڑا متاثر ہوں آپ لوگ. نہ سر, ایسے نہ کریں سر. ہم آپ جیسے بہت سارے مہمان ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں جو اس کہ لیے پتہ ایکچولی چل جاتا ہے آپ جیسے کچھ. ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں اویئرنیس آ رہی ہوتی ہے. تو ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کس طرح دیکھتے ہیں ابھی آپ؟ سب سے پہلے اگر ہم پانی کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو جو کہتے ہیں کہ 2030 تک معاملہ کافی زیادہ خدا نخواستہ خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اصل میں اس کا سوال جو ہے آپ کے ویورز بھی اور آپ لوگوں سے میں سوال کی صورت میں کرتا ہوں. آپ کے خیال میں کہ ہم روزانہ کتنا پانی فی کس استعمال کرتے ہیں؟ جسٹ وائلڈ گیس کریں ذرا. نو آئیڈیا, آئی تھنک وی کانٹ ایون گیس, بیکاز ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں نا. WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر بندہ 7 ارب دنیا میں جو لوگ ہیں, ہر بندہ 50 گیلن سے 60 گیلن ڈیلی یوز کرتا ہے. دیٹ از اباؤٹ 200 لیٹرز. اور پاکستانیوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پانی وافر ہے اور پانی یہاں پہ کھلا موجود ہے اور مفت ملتا ہے, تو ہم ڈبل استعمال کرتے ہیں. تو تقریباً 400 لیٹر تک پانی ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے جی 400 لیٹر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آنیسٹلی میرا اگلا سوال یہی تھا. ابھی صبح آپ واش روم جا کے فلش کرنے سے, ٹینک اب جب فلش کرتے ہیں نا, ٹینکی جو واش روم کی ہے, تو تقریباً 15 سے 20 لیٹر پانی چلا جاتا ہے. آپ برش کر رہے ہوتے ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں, آنکھیں بند ہیں اور آپ پانی جا رہا ہے, اور کئی دفعہ 5-5 لیٹر پانی چلا جاتا ہے. اگر ہم صبح شاور لے لیں تو اس کا تو حساب ہی نہیں. کچھ لوگ تو بالکل اس کو خیال نہیں کرتے. ایک جو پلیٹ دھلتی ہے کھانا کھاتے ہوئے, یا ایک چمچ جو ہے دھوتے ہیں, تو 1-2 لیٹر پانی اس پر چلا جاتا ہے ایک پلیٹ کے اوپر. ایک جو کپڑے کا جوڑا ہم دھوتے ہیں, اگر آپ دن میں 1 یا 2 جوڑے پہنتے ہیں, تو ایک کے اوپر تقریباً کم از کم 20 سے 25 لیٹر پانی ایک شلوار قمیض پہ چلا جاتا ہے, یا ایک پینٹ شرٹ پہ چلا جاتا ہے. اب یہ آپ پورے دن کی روٹین اب اٹھا لیں, صبح دوپہر شام ہم کیا کرتے ہیں اور کتنی دفعہ آپ پانی کو. کچھ چیزیں آپ نے کوٹ کی نا, بائک دھلوانا, گاڑی دھلوانا, گھر کی صفائی, اس میں پانی کا استعمال, اور سم ٹائمز ہم وہ جو اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی دھیان نہیں دیتے, وہ تو پانی ضائع ہو ہی رہا ہوتا ہے. وہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے نا. اگر ہم اپنے فوڈ چین پہ اٹھائیں تو 1 کلو چاول اگانے پہ 2500 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے. 1 کلو چینی اگانے پہ, ایک گنا جو ہے, جو چینی اگتی ہے, جو گنا اگانے پہ 1 کلو چینی تک پہنچنے کے لیے 2200 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے. تو پانی ہمارا اتنا, جو ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ سمجھنی ہے, جو میں آپ کے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں, کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پانی استعمال کتنا کر رہے ہیں. ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ گاؤں بچپن میں رہا کرتے تھے, تو جب گاؤں جاتے تھے تو ہماری نانی ماں ہمیں بتایا کرتی تھی, کیونکہ اس وقت پانی بڑا قیمتی تصور کیا جاتا تھا, اور پانی کو ویسٹ کرنا, پانی کا ایک گلاس ضائع کرنا گناہ کے برابر تصور کیا جاتا تھا. تو اور گاؤں میں پانی کو اپنے سروں پہ رکھ کے لایا جاتا تھا, وہ گاگریں بنائی چھتوں پہ, یعنی کہ آپ اپنے وہ اسٹور کر کے رکھنا اور اس کے بعد پانی کو استعمال کرنا. تو جب آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں سے جہاں پہ کہ پانی کو قیمتی طور پہ سمجھا جاتا ہے, وہاں سے اب جب آتے ہیں تو آپ کو پانی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے.
اب جب ہماری ٹیب میں پانی کھلا ہوا ہے اور وہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے, کب خرچ ہوگا, اس پہ کوئی ہمارا چیک نہیں ہے. احساس ہی نہیں ہے نا. یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے خود بچپن میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں نیچرل گیس ہے, سوئی گیس جو یوز ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جب فری ہوا کرتی تھی, آلموسٹ 50 یا 100 روپے اس کا بل آیا کرتا تھا, تو میں نے صبح کے ناشتے والے چولہے سے دوپہر کا کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے. اسی کے ماچس کی تیلی جلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز کے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہی کام ہم پانی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہمیں پتا ہو کہ پانی کتنا قیمتی ہے, اور یہ وہ پانی ہے جو ہم ٹینک میں فلش کر رہے ہیں, جو ہم پانی کپڑوں دھونے میں استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ پینے کے لیے ترس رہے ہیں. اچھا کریں کیا؟ اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ نے بتائی یہ تو ٹھیک ہے, آپ دان برش کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں, آپ اس طرح خیال رکھیں, یا مطلب یہ چیزیں تو چلیں اپنی جگہ پہ, بٹ جس طرح آپ نے کوئی کراپ گرو کرنی ہے یا روزمرہ زندگی کے کام ہے, اس میں پانی کا استعمال تو ہونا ہے نا, کیسے بچا سکتے ہیں؟ اچھا, اگر ہم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہمیں جہاں پہ کہ 10 لیٹر سے ہم پانی ضائع کر رہے ہیں, ہم کوشش کریں کہ 2 لیٹر سے وہ کام کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ ٹیپ کھول کے اور خشوع خضوع سے وضو کرنے کے بجائے اگر آپ بکٹ میں یا کسی لوٹے میں پانی لے لیں تو وہ پانی کو آپ استعمال کے لیے بچا سکتے ہیں. تو جہاں پہ ایک قیمت ہوتی ہے نا, کسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے, میں تو کبھی کبھار لوگ مذاق نہ سمجھیں اس بات کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم 1 روپے لیٹر پانی کر دینا چاہیے. کم از کم اس کا احساس ہو کہ جس نے 100 لیٹر پانی یا دن میں 200 لیٹر پانی استعمال کرنا ہے تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں 200 روپے مجھے دینے ہیں, تو پھر شاید اس کا اندازہ ہوگا. لیکن اگر وہ وہاں نہیں پہنچتے تو سب سے پہلے ہمیں کنزرو کریں پانی کو. نمبر 2, اگر آپ کو میں اپنے ارد گرد دیکھوں تو پانی بیسیکلی جب آپ کوئی فلڈ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو پانی جاتا کہاں ہے؟ وہ پانی واپس ہمارے پاس آتا ہے. یعنی کہ جب آپ پانی استعمال کر لیتے ہیں, وہ اس کو بہا دیتے ہیں, ہم کسی نالی میں بہا دیتے ہیں, کسی نالے میں, کسی دریا میں جاتا ہے, واپس وہ پانی ریسائیکل ہو کے یا اس کا کوئی سورس ہمارے واپس آتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں ایک دریا بہا کرتا تھا, اس کو دریائے لئی کہا کرتے تھے. بعد میں ہم نے اس کو نالے کا نام دے دیا, وہ نالے کو ہم نے ٹیگ کر دیا, لیکن وہ دریائے لئی تھا. اچھا, تو اس وہ دریا بنتا کیسے ہے؟ اس میں روزانہ تقریباً لگ بھگ 80 کروڑ لیٹر پانی جاتا ہے. 80 کروڑ لیٹر پانی روزانہ نالا لئی میں جاتا ہے. وہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ 50 لاکھ کی جو راولپنڈی اسلام آباد کی آبادی ہے, وہ روزانہ جب 300 لیٹر پانی اس میں پھینکتی ہے تو وہی پانی جو ہے وہ نالا لئی بناتا ہے. اچھا, وہ نالا لئی کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ کبھی وہ نالا لئی ایونچولی دریائے سواں میں گرتا ہے. میرا ایک پروجیکٹ ہے دریائے سواں کا, کلین سواں ریور, تو وہ دریائے سواں میں جب پانی جاتا ہے تو وہ ایونچولی انڈس میں جاتا ہے. ٹھیک, لیکن آن دا وے وہ 160 کلومیٹر ایریا کو کنٹامینیٹ کرتا ہوا جاتا ہے. اچھا, اب جو پانی ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ پانی اسی نالا لئی کا ہی پانی ہے جو ہم واپس استعمال کر رہے ہیں. ریسائیکل تو کیسے ہوگا؟ وہ پانی اس کے بالکل 50 فٹ 60 فٹ کے فاصلے پہ کنواں کھودا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گراؤنڈ واٹر کی بات کر رہے ہیں. جی, گراؤنڈ واٹر. تو وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں, اگر آپ کبھی اس دریا کے ساتھ سفر کریں تو آپ کو بالکل اس کے لبے دریا یا لبے نالا آپ کو کنویں نظر آئیں گے ڈرل ہوئے ہوئے, جس پہ کہ 60-50 فٹ 40 فٹ پہ پانی ہے. وہ پانی وہی ہے جو صبح ہم نے فلش کیا تھا. پلیز ڈونٹ سے دیٹ. تو اب سب سے پہلے اس بات کی گریوٹی کا احساس کریں کہ ابھی ہم نے صبح جو ٹوتھ برش استعمال کیا ہے وہ پانی آیا کہاں سے ہے. آپ کہتے ہیں جی میں نے وہ تو کھایا تو نہیں ہے وہ, لیکن آپ نے برش کیا, آپ نے وضو کیا, آپ نہائے ہیں, وہی سارا کچھ. تو ہمیں یہ پانی واپس جو ہم ہماری کرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, تو جو پانی ہم آج گندا کر رہے ہیں وہ پانی صبح واپس آتا ہے. اچھا چلیں, اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے وہ پانی تو استعمال نہیں کیا, آج جو آپ نے پودینہ دھنیا کھایا ہے وہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ وہ اس کو بھی وہی پانی لگا ہے جو کہ دریائے سواں کے کنارے ہی وہ ساری سبزیاں لگ رہی ہیں. آپ جو دودھ استعمال کر رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں, یہ پانی بھی اس کو نالا لئی کا پانی لگتا ہے. وہ بھینسیں جو ہیں اسی نالا لئی کے اندر نہا رہی ہوتی ہیں یا اسی دریائے سواں میں نہا رہی ہوتی ہیں. تو فلٹر ہوگا نا اندر ان کے. تو بہرحال یہ تو ہم خواہش ہے ہماری فلٹر ہو. اگر اتنا گندا پانی ہم ڈیلی صحت مند بھی نہیں ہے کنزیوم کر, نہیں مطلب وہ جو آپ بات کرتے ہیں ہیضہ ہو جائے. نہیں, ہیپاٹائٹس راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑا لیور کی پرابلمز ہیں, کڈنیز کے مسئلے ہیں, وہ سارے کہاں سے ہیں؟ چلیں, ہو سکتا ہے میں اور آپ تھوڑے پریویلیج ہوں گے, ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا احتیاط کرتے ہوں گے, ہم صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے, لیکن جو لوگ نالا لئی کے کنارے رہ رہے ہیں کبھی جا کے ان کی بیماریوں کا اندازہ لگائیں, کبھی آپ اس کی جو اسمیل ہے اس کے کنارے اس کا اندازہ لگائیں. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے گھر سے پروسیس شروع ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو کنزرو کرنا ہے. پھر ہم نے, اب تو ہم لوگوں نے, سچی بات بتاؤں تھوڑا میسی نہ ہو جائے, لوگوں نے تو اپنے جو ہے نا گھروں میں سیپٹک ٹینک بھی بنانے بند کر دیے ہیں. اب تو وہ ڈائریکٹلی پھینکتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ پہلے اس زمانے میں گٹر بنا کرتے تھے, اب نہیں بناتے. اب تو وہ ڈائریکٹلی نالا لئی میں جا رہا ہے وہ سیوریج. تو وہ ایونچولی کہاں پہ, مطلب
مجھے اور پھر اس میں انڈسٹریل ویسٹ شامل ہو رہا ہے. ہمارے جو فیکٹریز ہیں ماشاءاللہ کافی پنڈی اسلام آباد کے سراؤنڈنگ پہ 2 انڈسٹریل ایریاز ہیں, ان کا کبھی ان پہ بھی کوئی ایسا فلٹریشن تو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلٹر ہوا ہے, فضلہ جا رہا ہے وہ تو ڈائریکٹ جا رہا ہے. ہمارے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کام نہیں کر رہے, الارمنگ ہے. ابھی میں کیونکہ بہت سینٹرڈ ہو رہا ہوں کچھ راولپنڈی اسلام آباد کے, راول ڈیم کے اندر پچھلے 5 لاکھ آبادی کا جو ہے گٹر کا پانی اس میں جاتا ہے. بالکل جاتا ہے. جو 12 کوہ ہے وہ 5-6 لاکھ کی آبادی ہے, اس کا پانی کہاں جاتا ہے؟ روزانہ وہ راول ڈیم میں گرتا ہے. راول ڈیم کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں. بہت دل خراب ہو جتنا دل ہم چاہے جو مرضی کہیں. ہاں لیکن دیٹس دی ریئلٹی ایکچولی. کیسے کیا کریں؟ نہیں میں نے سنا وہ پانی پھر صاف ہوتا ہے نا وہ سنگجانی کے پاس. اب وہ کہیں گے نہیں ہوتا. کبھی آپ جا کے وہ فلٹر دیکھیے گا, اچھا جس طرح باقی دنیا کام کر رہی ہے ہماری مشینری, اسی طرح وہ بھی کام کر رہا ہے. اور چلیں 1 منٹ کے لیے آپ یہ ہیپیتھیٹکلی یہ سوچ لیں کہ واقعی فلٹر ہو بھی رہا ہو, تو 1 منٹ کے لیے تو ایسا ہوگا کہ اگر آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ ایک جگہ پہ 50 لاکھ لوگ اپنا گند پھینک رہے ہیں اور پھر اس کو آپ صاف کر کے واپس استعمال کر رہے ہیں. سر حل بتائیں کیا کریں؟ رین واٹر ہارویسٹنگ, اس کا رجحان کہ بارش کے پانی کو کریں, جو اتنے ساری اور سولوشنز, کون سا پانی پھر ان کاموں کے لیے استعمال کریں؟ کام ضروری ہے نا سر. سب سے پہلے ہمیں میری نظر میں اگر, اور یہ صرف پنڈی اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے, لاہور میں راوی کا بھی یہی مسئلہ ہے, کراچی میں ملیر ندی بھی ایسے ہی آپریٹ ہو رہی ہے, آپ کا جو ہے نا آپ کی لیاری ندی بھی ایسی آپریٹ ہو رہی ہے, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ میں پول ایک ہے, لاہور آپ کا پشاور میں, ہر بڑے شہر جس کی آبادی 10-15 لاکھ کی آبادی ہے اس کا بھی حال یہی ہے. جو میں کہانی ادھر کی سنا رہا ہوں, یہی کہانی پاکستان کے 50-60 بڑے شہروں کی بھی ہے. اب سب سے پہلی جو چیز ہے نا میری نظر میں, اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شہروں کا کیا ہے, تو وہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ویسٹ ہے. اور جو ہم جو روزانہ ویسٹ واٹر استعمال کر رہے ہوں, یا ہم جو ویسٹ جو کچرا ہم پھینک رہے ہیں, یہ کہاں ٹھکانے لگتا ہے؟ یہ ہم یہاں اٹھا کے کوئی لوسر موڑ پہ پھینک دیتا ہے, وہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم, تو سب سے پہلے اس کو اگر ہم اپنے شہروں میں پل بنا رہے ہیں, انڈر پاسز بنا رہے ہیں, روڈز بنا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچہ کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ کہ اس کو بھی سوچ کے اس پہ بھی پرابلم کو ایڈریس کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا جو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ بھی اور عوام کے لیول پہ اس بات کی اویئرنیس کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم اس کو مسئلہ سمجھ لیں گے تو پھر اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں یورپ کے اندر جو لندن کا جو دریا ٹیمز ہے وہ اسی طرح نالا نہیں تھا. وہ آج اس میں جناب مچھلیاں ہیں, اس میں لوگ تیرتے ہیں, وہ پانی وہ اسی طرح جرمنی ہے, اس طرح اٹلی ہے, اس طرح بیلجیم ہے, ہالینڈ ہے, وہ لوگ وہ پانی جس طرح ہمارا نالا لئی ہے نا اس کا پانی وہ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈرنکیبل پانی ہے. سویڈن کے اندر وہ انہوں نے اس کو پوری دنیا میں ہر نالی, ہر جو ہے نا وہ پورے ملک کے اندر انہوں نے کہا جی جو بھی ٹیپ جس جگہ پہ بھی آپ کھولیں گے پانی پی سکتے ہیں. تو وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اس کو ہم سب سے پہلے کنسرن سمجھیں. نمبر 1. نمبر 2, ٹریٹمنٹ کرنے کا نیچرل طریقے بھی ہیں. جیسے ہمارے جو نیچرل ایک نیچر ہے, جیسے پودوں کے ذریعے پانی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. 50 سے زیادہ پلانٹس ہیں جو کہ پانی کو صاف کرتے ہیں, تو وہ پودوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی جب آپ کبھی دریا کے کنارے جائیں تو آپ کو بجری اور پتھر نظر آتے ہیں, ریت نظر آتی ہے, وہ بھی ایک فلٹریشن کا پروسیس ہے. تو اس طرح کے پروسیس چاہے وہ ہم نے گھروں میں کریں, ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے چھت پہ اپنا گارڈن بنایا ہوا ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو گھر کچن کا پانی ہے, کچن کا پانی گندا نہیں ہوتا, جو آپ کی کچن ٹیب میں پانی, اسی پانی کو آپ واپس چینلائز کریں, چھت پہ لے جائیں اپنے, وہاں پہ اس کو واپس ریسائیکل کر کے استعمال کرنا شروع کریں. تو بہت سے راستے ہیں, چاہے وہ جیسے میں نے بتایا بجری, ریت, اور اس کے ذریعے آپ صاف کر سکتے ہیں, پودوں کے ذریعے صاف کر سکتے ہیں. میسو لیول پہ ویٹ لینڈز بنا کے, جیسے اگر حکومت کے لیول کے اوپر اگر آپ, جیسے ہمارے یہاں آلموسٹ واسا نے ایک بہت بڑی زمین ایکوائر کی ہوئی ہے, وہ 6000 کنال زمین ہے, اس کے اوپر پچھلے 20 سال سے سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا, آج تک نہیں لگا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہولسٹک لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انڈیویجول لیول پہ ہمیں اس کو ایز اے کنسرن کے طریقے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو کچھ پودوں کی بات آپ نے کی, یہ پودے لگائے جائیں, تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ ہمیں کر دیں تاکہ ایز این انڈیویجول ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اچھا ہمیں کون سے پودے لگانے چاہیے جہاں پہ اسپیس ہے ہمارے پاس, تاکہ پانی نیچرلی صاف ہو. تو کون سے پلانٹس ہیں وہ؟ اچھا, اگر آپ کبھی یہ دیکھیں نا کہ جو بھی اگر لارجلی جو بھی لوگ جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سادہ سا ایگزامپل ہے, کبھی بھی کسی بھی تالاب کے کنارے یا کسی نالے کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے چلے جائیں جہاں پانی اکٹھا ہوا ہے, وہاں جو پودے اگ رہے ہیں قدرتی طور پہ وہ واٹر فلٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو قدرت نے, مطلب ہم اپنا کام گندگی کا کر رہے ہیں, نیچر اس کو ریسائیکل کر رہی ہے. تو اگر ہم سادے لفظوں میں بولیں تو جیسے ایک پودا ہے جس کو کیٹ ٹیل کہتے ہیں, ہمارے ہاں کوندر کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, جو کہ وائلڈ اگتا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ایک بانس کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہمارے لوکل زبان میں نڑی کہتے ہیں, وہ واٹر پیوریفائر ہے. اسی طرح ہی ڈک ویڈ ہے, کمل کے جو جیسے ہیں, سنگاڑے کا جو پودا, اس طرح کے جہاں بھی آپ کو تالابوں کے اوپر اور گندگی کے پاس جو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں وہ نیچرل فلٹرز ہیں. اسی طرح گھروں میں جو منی پلانٹ کے جیسے کہتا ہے نا, یہ بیسیکلی نیچرل فلٹر ہے. اسی طرح جو فرنز ہیں, تو جو بھی پانی کے پاس آپ کو پودے نظر آئیں گے وہ قدرت نے اسی پانی کو صاف کرنے کے لیے کیے, کیونکہ ان کو قدرت کو یہ پتا ہے کہ ہم نے گندگی کرنی ہے, تو اللہ میاں نے اس کا صفائی کا نظام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا سر, قدرت اپنا کام کر رہی ہے نا, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, پھر کنٹینیو. قدرت تو اپنا کام کر رہی ہے, ہم زیادہ کام خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ یہ نہیں, میں نے بالکل لائٹر نوٹ پہ کہا ہے, ادروائز ہم زیادہ کام خراب کر رہے ہیں. جی ہم واقعی خراب کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, ہم نے یہ بچپن میں سنا تھا نا کہ بہتا پانی صاف ہوتا ہے, چلتا پانی صاف ہوتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دریائے فرات کے کنارے یا نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو نا, اور وہاں پہ بھی پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. اس کا وجہ یہ تھی کہ آپ نے پانی کو گندا نہیں کرنا, کہ اس میں گندگی آپ استعمال کریں گے واپس گندا کریں گے. ہو یہ رہا ہے کہ چلتا پانی اگر صاف ہوتا ہے تو یہ نالا لئی کا پانی 160 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے باوجود جب انڈس ریور میں کالا باغ پہ گرتا ہے تو صاف کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پہ پانی کالا کیوں ہے؟ اگر چلتا پانی صاف ہونے پہ اتنا ہی بلیف ہے ہمیں, تو کبھی اس نالا لئی کے چلتے ہوئے پانی کو پی کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پانی صاف ہوتا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی ہم ایک بندے کا, ایک گھر کا یا 10 گھروں کا یا 100 گھروں کا پانی تو آپ صاف کر سکتے ہیں. 50 لاکھ لوگوں کا پانی کیسے صاف کریں گے؟ صحیح بات ہے. تو یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ویسے کیا ریئلائز کر رہے ہیں ہم, بیکاز دیکھیں ہم کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, گلوبل لیول پہ ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہیں, لوکل لیول پہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا پانی کو لے کر کہ پانی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے؟ جس طرح این جی اوز بھی, آئی این جی اوز بھی باقی انوائرمنٹ کے معاملات پہ دیکھیں تو بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں. میں اگر سچی بات پوچھے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 100% ہونا چاہیے نا تو 1% ہو رہا ہے. اوکے, اور وہ بھی شاید وہ بھی میرے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام لوں گا, عثمان ان کا نام ہے, جو کہ تالاب مہم کے طور پر کام کر رہے ہیں. بالکل, آج کل بڑا وائرل چل رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. بالکل. تو وہ جو اس طرح کے جو کام ہے نا, جو انیشیٹوز ہیں, وہ اگر اس طرح تالاب مہم, اگر آپ پانی چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیں گاؤں میں, اس پانی کو کنزرو کریں, وہی پانی نیچے گراؤنڈ لیول پر جا کے واٹر انکریز کرے گا. اسی طرح ہی ہمارا جو ہمارے یہاں پورا باڈی موجود ہے جو کہ پانی کے اوپر ہے, ہماری بہت سے ادارے موجود ہیں, اگر وہ اپنا کام کرے تو آئی تھنک بہت چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, اب ذرا کچن گارڈننگ پہ بھی آ جاتا ہے. آپ نے خود اپنا کیا ہوا ہے, روف ٹاپ گارڈننگ بھی آپ کر رہے ہیں, فیزیبل ہوتی ہے؟ جی, میں نے اس پرسپیکٹو سے بھی کہا کہ دیکھیں آپ نے تو کر دیا کہ جو کچن کا پانی ہے چینلائز کر دیا آپ نے کہ روف ٹاپ گارڈننگ میں استعمال ہوتا ہے. لوگ تو یہ نہیں کرتے, وہ شوق سے کر تو لیتے ہیں کچن گارڈننگ, وہ صاف پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کا ٹینک میں پانی آ رہا ہوتا ہے, آپ اسی پانی سے سبزیاں کاشت کر رہے ہیں, وہ تو بہت ایکسپینسو نہیں پڑ جاتا پھر؟ اچھا, پہلی بات آپ نے کہا فیزیبل ہے. اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہے کہ کچن گارڈننگ کو نا ہمارے کشمیر کی زبان میں نا ایک کہا جاتا تھا ساگواڑی. ساگواڑی یعنی کہ ہر گھر کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا پلاٹ بنایا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس میں جہاں پہ آپ دھنیا, پودینہ, مولی, گاجر, یہ سب چیزیں آج بھی بڑا کانسیپٹ ہے. تو آج بھی تو یہ چھوٹا سا ایک کچن گارڈن, تو بیسیکلی وہ ساگواڑی ہی کچن گارڈن ہے. اس کو ہم نے انگریزی میں گھریلو پیمانے پہ سبزیاں کاشت کرنے کا کہہ دیا. اصل میں وہ بیسیکلی ہر کھیت کے ساتھ ہر گاؤں میں ذمہ دار کے ایک کونے پہ چھوٹا سا جگہ تھی جہاں پہ کہ وہ سبزیاں اگائی جاتی. تو کچن گارڈن وہاں سے آیا. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ شہروں میں ہمارے پاس کئی جگہ پہ اسپیس نہیں ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں نے بیسیکلی گاؤں میں بھی کچن گارڈننگ کرنا چھوڑ دی ہے. اب حالات یہ ہیں, مطلب میں جو جس طرف میں کہنا چاہ رہا ہوں, آج جو ہمارا جو نیشنل ٹی وی ہے اس میں یہ لاکھوں ہزاروں لوگ اس میں گاؤں میں دیکھتے ہیں لوگ, تو میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف 5 مرلے زمین اگر آپ ڈیڈیکیٹ کریں اپنے گاؤں دیہات میں, اپنے چھوٹے سے علاقے میں جہاں پہ کہ آپ کے پاس گاؤں میں زمین ہوتی ہے, تو وہ کچن گارڈننگ ضرور کریں. اور وہ اپنی دادیاں نانیوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور ان کو سارا پتہ ہے کیسے کرنی ہے, تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. صحیح بات ہے. تو گاؤں میں یہ کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور میری نظر میں یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. دوسرا ہے, جو اگر آپ کے پاس آپ شہر میں رہتے ہیں تو اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ گھروں میں درخت بڑے تو نہیں اگا سکتے, ظاہر ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک گھر میں چھت پہ ایک پودا لگا دیا اور وہ آپ اپنے آکسیجن کے لیے وہ پودا دے رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اگر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر یا کراچی میں یا لاہور میں اگر 50 لاکھ یا 1 کروڑ گھر ہیں اور ہر گھر کے چھت کے اوپر 10-15 گملے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس میں پودے لگے ہوئے ہیں, چاہے اس میں دھنیا لگا ہوا ہے, کچھ بھی لگا, تو وہ آپ کی انوائرمنٹ میں آکسیجن دے رہی ہے. تو ایک تو انوائرمنٹ بہتر ہوگا, اوور آل شہر کا جو ہے نا کنکریٹ جو ہے اس کی جگہ گرینری آ جائے گی. اچھا, نمبر 2
ہمارے گھروں میں نا میرے لیے نا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. جس دن میں اپنے فارم پہ نہیں جا سکتا, جس دن میں اپنی نرسری پہ نہیں جا سکتا, تو اس دن میں چھت پہ چلا, صبح روزانہ میری 1 گھنٹہ صبح نرسری پہ اپنے چھت پلی گارڈن میں گزرتا ہے. تو ہمارے یہاں جو گھروں میں انگزائٹی, جو بزرگ ہم ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے, مطلب ہمارے پاس خواتین ہیں ان کے پاس فرصت ہے, تو اگر ایک چھوٹا سا چھت کے اوپر اپنے ماؤنٹی کے اوپر اپنی گیلری پہ 15-20 گملوں سے, چاہے وہ پلاسٹک کے گملے ہوں, چاہے وہ آپ کسی برتن کریٹ ہو جائے, کریٹ میں رکھے, تو آپ دھنیا پودینہ سے شروع کریں, تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی. تو یہ اب اس پہ یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ اسپیس نہیں ہمارے پاس, ریسورسز نہیں ہمارے پاس, نہ تو بیج اتنا مہنگا ہے, یہ سبزیاں اگانی اتنی مشکل نہیں ہے, مہنگی نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس اسپیس, وہی میں نے بات کی, جس سے کرنا ہے نا اس نے چھوٹے سے کنٹینر میں بھی کچھ نہ کچھ اس نے اگا. اور آپ اس کو یوں سوچیں نا کہ آپ کی انگزائٹی ڈپریشن بھی کم ہو جائے گا, آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کو مل جائے گی, کوئی کام مل جائے گا, کوئی کام نہیں مل جائے گا. جو اکثر ہم کیا کریں, یہ کر لینا, پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اس کو, اور ہیلدی چیز کھائیں گے. پہلی بات یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اچھا سبزیاں باہر کی, آرگینک سبزیاں کھائیں, آرگینک تو بہت ضروری ہے. پلس اپنی آکسیجن خود پیدا کریں آپ ان پودوں کے ذریعے, یہ بڑا ضروری ہے. جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اپنے آکسیجن آپ نے پیدا کرنے کے لیے بھی اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. تو سر آپ بہت زیادہ کام کریں, اس پہ ہم اتنی بات آج نہیں کر پائے, بٹ انشاءاللہ سم ادر ڈے ہم اور بھی بات کریں گے جو کہ آپ نے پروجیکٹس ڈفرینٹ کیے ہیں. ایک بیچ میں ہلکا سا ذکر انہوں نے سما کا کیا ہے, جس کو صاف کرنے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اس پر, بلکہ ہم کوشش کریں کہ اس دن وزٹ بھی کریں اور دیکھیں گے کس طریقے سے صفائی کا کام آپ لوگ کرتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اور آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے ذمہ داری کے طور پر. ہم سب کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے اور یہاں پہ ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے, اور اب ہمیں ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان یہ کام کرنا ہے, تو ہم واقعی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.